اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر صدق اللہ العظیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک علما لا ینفع آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے دور اور دجال کے فتنوں سے قربت کا دور ہے، اور اس دور کے اندر عجیب عجیب فتنے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو چیز ہمارے نظروں کے سامنے آتی ہے پچھلے 3 مہینے کے درمیان وہ اپنے آپ میں بہت عجیب چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے ایپسٹین فائل کا نام سنا ہوگا کہ بھئی کوئی شخص تھا جس نے دنیا کے تمام ٹاپ کے لیڈرز، چاہے وہ اوپینین میکرز، چاہے وہ پولیٹیشینز ہو، چاہے سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ رائٹنگ والے لوگ ہو، چاہے وہ فلم بنانے والے لوگ ہو، ان تمام لوگوں کو ایک جگہ جو ہے جمع کیا اور انہیں فتنے میں کیا کیا، مبتلا کیا۔ اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ غیر معمولی واقعہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جو چیزیں اس کے گھر سے ملی اور جو اس کے آئیلینڈ پہ پائی جاتی ہیں، جس طرح کی مورتیاں، بت ملے ہیں، اس سے بات سمجھ میں آئی کہ وہ کوئی نارمل چیزیں نہیں کر رہا تھا، وہ ایسی چیزوں میں مبتلا تھا جس کو ہم کہتے ہیں شیطانی حرکتیں کہہ سکتے ہیں، اور اس شیطانی حرکتوں کے ذریعے دنیا کے ٹاپ کے لیڈرشپ کو اس نے اپنے قابو میں کر کے رکھا تھا، اور دنیا کے اندر جو بھی فیصلے ہو رہے تھے کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو شیطان کا حصہ تھا واضح ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر شیطان کا ہماری زندگی پہ کتنا بڑا اثر ہے، شیطان ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے نا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تم کو وہاں سے دیکھتے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے ہے، اور وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہماری زندگی پہ ہر لمحہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایران میں اب جنگ چل رہی ہے اس کا ون آف دا ریزن یہ ہے کہ چونکہ ٹرمپ کا نام ایپسٹین فائل میں ہے، اس کو ڈھانکنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، ایک جنگ کو چھیڑ کر بیٹھا ہے۔ تو آج شیطان کا ہماری زندگی پہ کیا کچھ اثر ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نارملی شیطان دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن یہ وہ موقع ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا ایکسپلیسٹ شیطان کبھی ظاہر نہیں ہوا جتنا آج کے دور میں دکھائی دے رہا ہے، اپنے تمام تر مینیفیسٹیشن کے ساتھ۔ کیسے وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اور ایک حزب الشیطان ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے۔ شیطان کی پارٹی اتنے واضح طور پہ دنیا میں کبھی سامنے نہیں آئی تھی کہ شیطان کی پارٹی ہوتی کیا ہے۔ لوگ پوچھ رہے شیطان کی پارٹی کیسی ہو سکتی ہے، شیطان تو دکھائی نہیں دیتا۔ پھر کیسا شیطان انسانوں کو ریکروٹ کرتا ہے، کیسے وہ برائی کے کام انسانوں کے درمیان کرتا ہے، یہ تمام چیزیں آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ کلیئرلی انسانوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہاں پر آج جو خطبے کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کیا چیز ہے، شیطان کے حربے کیا ہے، انسانی زندگی پہ اس کے اثرات کیا ہے، شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ اس سے سمجھ کے چلیے کہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے، جس کو قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو انسان کو تھامنا چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کو پڑھنے لگو تو تم شیطان رجیم سے کیا مانگو، پناہ مانگو۔
مطلب شیطان اتنا اپنے جھانسوں کے اندر اتنا اس نے پرفیکشن لایا کہ اگر انسان قرآن کی طرف بھی رجوع کرتا ہے تو اس کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو اس کا اس پہ وار نہیں چلے گی۔ اور دوسری طرف یہ چیز ہے، 16 بار قرآن میں یہ بات آئے کہ ان الشیطان عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن میں کوئی ٹاپک کا ایک بار آ جانا اس کو بہت سگنیفائی کرتا ہے، بہت امپورٹنس دیتا ہے، لیکن قرآن نے 16 بار تاکیدی طور پہ یہ کہا کہ انسانوں تم جان لو تمہارا سب سے کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے رویوں میں دیکھیں، اپنے معاملات میں دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اصل دشمن شیطان ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں، اس کے لیے اس کو تھوڑا ہم لوگ کانٹراسٹ کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کسی سے دشمنی رہی ہوگی، کسی سے جھگڑا ہوا ہوگا، آپ کو اس کے تئیں غصہ ہوگا، آپ کے جذبات ہوگے، تو کبھی ہم سوچیں کہ جو ایک انسان جس سے ہمارے جھگڑا ہوتا ہے تو ہمارے جذبات، احساسات، بیانات، اس کی طرف اپنے میلانات کیسے ہوتے، اور پھر اسی کو لے کر شیطان کو رکھیے، کیا شیطان کے تئیں ہمارے اندر وہ غصہ، وہ نفرت پائی جاتی ہے کیا؟ کیوں نہیں پائی جاتی؟ شیطان، قرآن یہ کہہ رہا ہے 16 بار کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم قرآن پہ ایمان لائے لیکن ہمارے اندر وہ جذبات اور احساسات پیدا نہیں ہو رہے۔ اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ بھئی شیطان دکھتا نہیں ہے نا، چھپا ہوا دشمن ہے، اور چھپا ہوا دشمن ہے اسی لیے قرآن نے اس کو ایکسپلیسٹلی بیان کیا۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سارے انسان رچتے بستے، لیکن ان میں سے کسی کو یہ بات نہیں معلوم کہ کوئی ایک ایسی مخلوق، کوئی انسانوں کا ایسا دشمن موجود ہے جو دکھائی نہیں دیتا اور انسانوں کی تباہی اور بربادی پہ کیا ہے؟ آمادہ ہے۔ یہ تو قرآن کی رحمت اور برکت ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک نہ دکھنے والا دشمن موجود ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ جب انفارمیشن، یہ جب علم ہمارے پاس آیا تو اس کے نتیجے میں ہمارے دل میں جو جذبات اور احساسات پیدا ہونے چاہیے وہ موجود نہیں ہے نا۔ ابھی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ دعا پڑھ رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کبھی ہم اپنے اوپر کر کے دیکھ لیں، ہم کو غصہ آیا، ہم نے تعوذ پڑھا، اللہ کی استعانت مانگی، ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ شیطان سے ہماری ایموشنل دشمنی نہیں ہے، ہماری اوپری دشمنی۔ ٹھیک ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، قرآن کہتا ہے شیطان ہمارا دشمن، لیکن اس سے اس طرح کی دشمنی ہونا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے حربوں کو پہچانے اور اس سے برے، اور اس اللہ کی پناہ مانگنے پر اللہ کی پناہ ملے، اس کے لیے احساسی طور پہ شیطان کے ساتھ دشمنی ضروری ہے۔ یہ بات اس موقع سے کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ بات اس موقع سے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے جو فٹ پرنٹس رہتے ہیں ہے نا، اس کے جو اثرات انسانی زندگی پہ پڑتے وہ ایکسپلیسٹ اور واضح نہیں ہوتے کہ شیطان کیسے انسانی زندگی پہ اثر ڈالتا ہے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو فساد برپا، ایک جنگ چل رہی ہے، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں ہے نا، اور یہ خطرہ منڈلا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ جنگ ایٹمی جنگ میں کنورٹ ہو جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر ایٹمی جنگ بھی ہو جائے۔ اور ایک شیطان ایسا نہیں کہ خالی مسلمانوں کا دشمن ہے، شیطان پورے نوع انسانی کا دشمن ہے، اور شیطان چاہتا کیا ہے کہ نوع انسانی کی زندگی دنیا میں بھی تکلیف میں ڈالے اور آخرت میں بھی تکلیف میں ڈالے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی وہ شیطان کے مشن کو کلیئر کٹ بناتا۔ قرآن کے فرماتا ہے کہ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر اس کے بعد آگے کیا ہے کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ تم اس سے دشمن جانو۔ یہ تو ہم نے انفارم کیا تمہارا دشمن ہے، لیکن اب اس کو اپنے شعور میں لاؤ، اپنے احساس میں لاؤ کہ یہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اور جب یہ شعور اور احساس پیدا ہوگا تب اس کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، کہ وہ لوگوں کو بلاتا ہے
تاکہ وہ کیا کرے, سب کو سعیر, اصحاب السعیر, جہنم کا واصل کرے. دنیا میں بھی ان کے لیے تکلیفوں کو پیدا کرتا ہے اور آخرت میں ان کو جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے. اور شیطان اپنے مشن کے اندر کلیئر اسٹیٹمنٹ قرآن نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ شیطان کا مشن کیا ہے, آخرت میں بھی تم کو جہنم میں ڈالے اور دنیا میں بھی تم کو تکلیف میں مبتلا کرے. آج دیکھیے پورے نوع انسانی ہے, ایک جنگ چل رہی ہے اور ہم اپنی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس نہیں مل رہی, کل یہ خطرہ ہے کہ پیٹرول نہیں ملے گا, ہے نا, پیٹرول نہیں ملے گا تو پوری اکانومی رکنے کا خطرہ ہے, اکنامک نہیں رکے گی تو روزگار کے رکنے کا خطرہ ہے. ساری چیزوں کے اوپر کیا کر دیا اس نے, اثر ڈالے. اور یہ اثر ڈالنے میں وہ کامیاب کیسے ہوا کہ اس نے حزب الشیطان بنایا, ایک شیطان کا لشکر بنایا جس کے ذریعے اس نے کیا کیا, دنیا پہ اثر ڈالا. بہت بار یہ ہوتا تھا کہ کانسپریسی تھیریز یہ بولی جاتی تھی کہ جو لوگ دنیا کے اوپر اقتدار میں قابض ہے وہ لوگ اصل میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ دیکھو شیطان کی عبادت مت کرو. اور یہ بات بھی ایک ایمان والوں کو, ایک ریلیجن کو ماننے والے کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے سوچنا, کیا سچ میں کوئی لوگ ہوگے جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. لیکن آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پوری وہ کانسپریسی تھیری سچائی بن کے سامنے آ رہی ہے کہ دنیا کے ٹاپ موسٹ لوگ جو ہے شیطان کی عبادت میں کیا ہے, ملوث. اور کیوں ملوث ہے, قرآن نے بھی واضح کیا کہ شیطان ان کو امید دلاتا ہے, ان سے وعدے کرتا ہے, اور شیطان کے تمام وعدے کیا ہے, جھوٹے. تو یہاں پر اس موقع کے اوپر جب ہم دنیا کو دیکھ رہے, دنیا کے اندر ایک نشانی کو دیکھ رہے, تو اس نشانی سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ شیطان کی حقیقت کو سمجھیں. کہ جس طرح ہمارے ساتھ کوئی فیلو انسان, کوئی ساتھ میں کوئی انسان ہوتا ہے, اسی طریقے سے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ایک کیا ہوتا ہے, ہمزاد شیطان ہوتا ہے نا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں رہتا ہے تو شیطان اس کو ایک چمٹی لگاتا ہے, یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کو بہکانے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے, اپوائنٹ کر دیتا ہے. ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ کیا ہے, ایک شیطان لگا ہوا ہے. نبی کریم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے ایک ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو فرمایا ہاں, لیکن میں نے اس کو کیا کر دیا ہے, مسلمان کر دیا. تو ہم میں سے ہمارا جب پریزنس ہے, ہم اس زندگی میں, دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے کہ ہم اکیلے چلتے پھرتے, ہمارے ساتھ کون ہے, ہماری سوچ صرف ہماری سوچ ہے. نہیں, قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ہو ایک وجود, تمہارے ساتھ ایک شیطان کا وجود ہے نا, جو تم کو برائی کی طرف اکساتا ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے. اسی کے ساتھ انسان کے ساتھ اور ایک فرشتہ ہے جو اس کو ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ کرامن کاتبین بھی انسان کے ساتھ ہیں جو انسان کے نیکی اور گناہ کو لکھتے ہیں. تو آپ کبھی بھی اکیلے نہیں چل رہے ہوتے, ایک پارٹی ہے, ایک پوری ٹیم ہے نا. جیسا ایک بڑا لیڈر آتا ہے تو اس کے ساتھ 6-7 لوگ آگے پیچھے رہتے, تو آپ کے ساتھ بھی ایک پوری محفل ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو, چلتے ہو. اور اس محفل میں صحیح راہ راست پہ قائم رہنے کے لیے اس میں جو ممبرز ہیں, جو اس کے پارٹی, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, ان کو پہچاننا ضروری ہے. اور اس میں ایک جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے نا. اور شیطان کیا کرتا ہے, شیطان کوئی ایکسپلیسٹلی چیز بولتا ہے, آپ کو کوئی شیطان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ نہیں. شیطان کیا کرتا ہے, انسان کے دل میں وسپر کرتا ہے, وسوسہ پیدا کرتا ہے, کسی خیال کو ڈال دیتا ہے. کوئی بات اگر ذہن میں ہے تو اس کو بری بات ذہن میں ہے تو اس کو بار بار یاد دلاتا ہے نا. بہت بار ایسا تو کوئی برا خیال ہے انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے, تو شیطان کا کام کیا کہ اس کو بار بار وہ خیال کو کیا کرتا ہے, یاد دلاتا ہے. تو یہاں پر شیطان کی اس حقیقت کو سمجھ لینا کہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے کا بنایا ہوا ایک دشمن ایسا بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہم کو ہر وقت کیا کر سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر ہم زندگی گزارتے جو بھی 50-60 سال ہیں, اس میں 5-7 ہمارے لوگوں سے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, کسی سے دشمنیاں بھی ہو جاتی ہے, لیکن
اگر ہم نے اپنے اس دشمن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے نا، جو کس پہ آمادہ کرتا ہے، ہم کو جھگڑا کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، ہم کو بد کلامی پہ آمادہ کرتا ہے، ہمارے اندر تکبر کو ابھارتا ہے، ہمارے اندر بدلے کے جذبات کو نکالتا ہے، ہمارے اندر دوسروں کو نیچا دکھانے کے جذبات کو نکالتا ہے. اگر ہم نے اس ایک دشمن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تو یقین جانیے کہ زندگی بھر میں بہت سارے دشمن اور دشمنیوں سے ہم اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے. کب کر سکتے؟ جب ہم اس شیطان اور اس کی چالوں کو پہچانیں گے، اس کے قید، عربی کا ورڈ کیا، قیدہ، کہ اس کی جو چالیں ہے، اس کی جو ٹرکس ہے، اس کو ہم پہچانیں گے. تو یہ شیطان کا جو یہ ٹاپک ہے، یہ ہم کو سمجھنے کی جو ہے ضرورت ہے. اب یہ جو شیطان اور انسان کی جو دشمنی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس اور خدا کی دشمنی ہے نا، ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک برائی کا خدا ہے، جیسے پارسی لوگ سمجھتے ہیں. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے دشمنی اصل میں انسان اور شیطان کے بیچ میں، جھگڑا اصل میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان ہوا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کے اندر روح پھونکی اور یہ حکم دیا کہ سب لوگ کیا ہو جاؤ، سجدے میں پڑ جاؤ. سب نے سجدے میں پڑا سوائے شیطان کے. اور اس نے کیا کہا، شیطان نے کیا کہا کہ اللہ تو نے اس کو جو ہے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے کس سے بنایا، آگ سے بنایا. یہ اس نے اپنی کس چیز کو لگایا، عقل کو لگایا ہے نا، عقل کا استعمال کیا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. اور مٹی کے بارے میں کیا آتا ہے، ہمین مسنون، کہ کوئی بدبودار مٹی یا کھنکھناتی مٹی ہے نا، ایسے تو نے انسان کو بنایا اور کہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں. آئے پہ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیمی سجدہ ہے. تو یہاں پر شیطان نے انسان کی فضیلت کو ماننے سے انکار کیا. حالانکہ فضیلت کس بنیاد پہ، بس اللہ نے، ہم نے اس میں لاسٹ ٹائم میں خطبہ کیا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو ایک اکرام دیا، عزت دی، اس میں ہمارا کوئی شرف نہیں ہے نا. تو شیطان نے یا ابلیس نے اس وقت انسان کی کرامت کو، اس کو ماننے سے انکار کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے اس وقت تک جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے اور میں ان میں سے اکثریت کو کیا کر دوں گا، گمراہ کر دوں، سوائے کچھ لوگوں کے جس کو تو نے اپنے لیے کیا کر لیا، خالص کر لیا. تو شیطان اپنے مشن کے اوپر، اپنے ایجنڈے کے اوپر کلیئر کٹلی کام کر رہا ہے. اور یہ روایت میں آتا ہے، علماء کا یہ اس پہ یہ ہے اکثر کہ ابلیس ابھی تک زندہ ہے. ابلیس ابھی تک زندہ ہے کیونکہ اس کو وقت معلوم تک کیا ہے، قیامت آنے تک کیا دیے، اس کو مہلت دی. اور وہ پورے نوع انسانی کے خلاف اس سازشوں کو کیا کر رہا ہے، رچ رہا ہے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے اس سب سے اہم دشمن سے غافل ہیں. کتنی بار دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ایسا دشمن بھی ہے جو ہمارے پیچھے پیٹ کے کیا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو. اور وہ اس کی رسائی کیسی ہے، ایک حدیث میں آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ شیطان کوئی باہر سے کوئی چیز ہے، یہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، اس کے اندر ایک پاور دیا گیا ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کا، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تو وہ کھنکھنا رہا تھا اور پتلا اندر سے خالی تھا، اور شیطان اس کی منہ کی جگہ سے گیا اور دوسری جگہ سے نکل گیا. اور پھر اس نے کہا کہ یہ اس پہ تو میں آسانی سے غالب آ سکتا ہوں کیونکہ میں اس کے اندر کیا ہو سکتا ہوں، داخل ہو سکتا ہوں. تو شیطان کوئی باہر کا دشمن نہیں، ہمارے اندر جو ہے اس نے کیا کر رکھا ہے، گھر بنا رکھا ہے نا. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شک کے قلب کیا گیا، مطلب دل، سینے کو شک صدر کیا گیا، سینے کو کھولا گیا، تو اس میں سے شیطان کے حصے کو کیا کیا گیا، آب زمزم سے دھو کر نکالا گیا. مطلب یہ کہ ہر انسان کے دل میں ایک شیطان کے لیے کیا ہے، جگہ مختص ہے. اور یہ جگہ سے وہ ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، فتنے کر رہا ہے. اور اس کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن یہ تمام شیطان کی چالوں کو، اس کی ترکیبوں کو، اس کے ٹرکس کو واضح کرتا ہے. اگر آپ نے اس باتوں کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے.
اب یہاں پر شیطان کیا کیا جو ہے ٹرکس کو جو ہے استعمال کرتا ہے. پہلے تو یہ کہ شیطان کا جو ورڈ ہے عربی زبان میں، شیطان شطنہ سے بنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دور کیا ہوا. دور کیا ہوا کس سے دور کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے نا. ابلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مایوس، جو اللہ کی رحمت سے کیا ہو گیا ہے؟ مایوس ہو گیا ہے. تو یہاں پر شیطان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ شیطان 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ شیطان ہے جو جنوں میں سے ہے، کچھ شیطان ہے جو انسانوں میں سے ہے، اور شیطان کچھ وہ ہے جو جانوروں کی صورت میں ہم کو کیا دکھائی دیتے ہیں. یہ 3 ٹائپ کے شیطان ہیں. آپ کا کوئی معاملہ ہوا ہے نا، تو 2 طریقے کے آپ کے دوست رہیں گے. ایک دوست رہے گا جو آپ کے غصے کو کیا کر رہا ہوگا؟ ٹھنڈا کر رہا ہوگا ہے نا. اور ایک دوست ہوگا جو آپ کے غصے کو کیا کر رہا ہوگا؟ بھڑکا رہا ہوگا ہے نا. آپ کو کسی غلط کام پہ کیا کر رہا ہوگا؟ آمادہ کرنا. اس لیے ہم سورہ ناس پڑھتے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وہ انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ جنوں اور انسانوں میں سے ہے نا. قرآن میں بالکل کلیئرلی کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف میں جو کفار قریش اس مشن کو، اس تحریک کو، اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھے، یہ سب کیا تھے؟ شیطان تھے. تو شیطان ایک تو وہ جن ہے جو دکھائی نہیں دیتا، ایک دوسرا شیطان یہ ہوتا ہے جو آپ کا دوست یا ہمدرد بن کے آتا ہے اور آپ کو کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ آپ کو گناہ کی تعلیم دیتا ہے، آپ کو برائی کی تعلیم دیتا ہے، آپ کی آخرت کو خراب کرنے کی کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے. یہ دونوں شیطانوں کو انسان کو کیا کرنا ہے؟ پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا شیطان کے پاس کوئی طاقت ہے کہ جو چاہے انسان سے کروا لے؟ تو قرآن نے بالکل کلیئرلی سورہ ہجر میں کہا ان عبادی لیس لک علیہم السلطان الا من اتبعک من الغاوین، اور میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ، کوئی پاور حاصل نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو گمراہ ہو کر تیری پیروی کرے گے. شیطان صرف سجیسٹ کر سکتا ہے، یہ کر دے، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ کر دے گا تو یہ کامیابی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا تو پھر ایسا ہو جائے گا، جو وعدے اور جھوٹی امیدیں. لیکن اس کے اوپر کوئی زور موجود نہیں ہے. انسان سے زبردستی کوئی کام شیطان نہیں کروا سکتا. آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی گناہ شیطان نہیں کرا سکتا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ آپ شکر کرے یا کفر کرے. یہ آزادی انسان کی انٹیکٹ ہے، لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک دشمن لگا ہوا ہے جو انسان کو بری چیزوں کا کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، بری چیزوں کی طرف اکساتا ہے. تو ایسا نہیں کہ شیطان دکھتا نہیں تو بہت پاورفل ہے. شیطان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی تمام چالیں انتہائی کمزور ہے. مسئلہ صرف شیطان کا یہ ہے کہ دکھتا نہیں ہے نا. اور دکھتا نہیں ان دا سینس دو طریقے سے دکھتا نہیں ہے. ایک تو فزیکلی دکھتا نہیں ہے، اور دوسرا اس کے جو ٹرکس ہے، قید، اس کے جو ٹرکس آف دا گیم ہے وہ اتنے شارپ ہے کہ اس سے بچنا کیا ہے؟ بہت مشکل. اللہ یہ کہ آدمی اس کو کیا کرے؟ سمجھے. دیکھیں ایک جمعہ کے خطبے کے اندر اس شیطان کے ٹاپک کو پورا کور نہیں کیا جا سکتا، اس کے پورے ٹرکس کو کور نہیں کیا جا سکتا. کچھ باتوں کو انسان کیا کر سکتا؟ کور کر سکتا ہے. لیکن ایک بہترین کتاب ہے علامہ ابن قیم کی تلبیس ابلیس کر کے، ہے نا، کہ ابلیس کس طریقے سے یا شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے نا. وہ آپ اگر پڑھو گے تو بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو کیا ہو جائے گی؟ واضح ہوگی. تو یہاں پر شیطان کا ہم پہ کوئی زور نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کرتا کیا ہے؟ کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر. فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ شیطان انسان سے کہتا ہے اللہ کی نافرمانی کر، کفر کر، اور جب انسان کر دیتا تو خود کیا بولتا ہے؟ وہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس تیرے کفر سے میں کیا ہوں؟ بری. وہ ذمہ داری خود نہیں لیتا، اور حقیقت میں اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس نے تو صرف آپ کو پرومپٹ کیا ہے، آپ کو صرف ایک ہلکا سا ٹچ دیا، باقی جو کام ہے کیا کرتا ہے؟ انسان خود جو ہے کر گزرتا ہے. اسی طریقے سے شیطان کا جو ایک سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس کے وعدے اور اس کی جھوٹی امیدیں. سورہ نساء کے اندر یہ شیطان ان کو زبانی وعدے کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، اور شیطان کے تمام وعدے سراسر فریب ہے. اور یہ بھی قرآن کی آیت کو دیکھیے کہ جو لوگ اس فائل میں پکڑے گئے ان کو یہی سب وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کو پاور ملے گا، آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کو بزنس ڈیلز ملیں گی، سب وعدے تھے اس کے شیطان کے.
نتیجہ کیا ہوا؟ اس ریکٹ کو چلانے والا آدمی مر گیا، اس کے اندر جن کے نام آئے تھے آج وہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہے. حالانکہ انہی لوگوں سے شیطان نے کیا، یہ حزب شیطان تھے، شیطان نے ان سے وعدہ کیا تھا دنیا میں بڑی نصرت بڑی کامیابی کا، لیکن آج پوری دنیا پوری نوع انسان ان پہ تھوتو اور لعنت کر رہی ہے، ان کے کاموں کو کیا سمجھ رہی ہے؟ برا سمجھ رہی ہے. تو یہاں پر شیطان اصل میں ہم کو ہر کام کے اندر بڑی کامیابی اور اس کی کامیابی کے جو وعدے رہتے ہیں اس کی نوعیت کیا رہتی ہے؟ وہ کیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ کرے گا؟ وہ ہمیشہ آپ کو دنیا میں کامیابی اور دنیا کی امید دلائے گا. اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک دنیا سے زیادہ آخرت کی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اہم ہوتی ہے. وہ دنیا میں بھی کوشش کرتا ہے لیکن اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آخرت کی کامیابی کی ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اہم ہتھیار جو شیطان کا ہے وہ کیا ہے؟ زبان. انسان اپنی زبان کو بلا سوچے سمجھے استعمال کرتا ہے نا. آپ سب کی حدیث ہے بہت مشہور کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ زبان ہے. اور شیطان کے ہتھیاروں میں سے بہت امپورٹنٹ ہتھیار کیا ہے؟ زبان ہے. کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ کر رہا ہوتا ہے تو بھی اندر سے کیا نتک بات کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو انسان شیطان کی صورت میں ہوتے ہیں وہ کوئی غلط کام آپ سے کرواتے نہیں، وہ آپ سے بات ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالے، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے آپس میں کیا ڈالتا ہے؟ فساد ڈالتا ہے. اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو جب ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے زبان سے نکلنے والے کلمات خیر کے علاوہ نہیں ہونے چاہیے، ہے نا. اس لیے صوفی کیا کہتے ہیں کہ انسان کو بولنے سے پہلے 3 فلٹر اپنی زبان پہ لگانا چاہیے، ہے نا. پہلا فلٹر کیا ہے کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ سچی ہے یا جھوٹی، ہے نا. جھوٹی بات ہے تو کہنا نہیں ہے. اگر سچی بات بھی ہے تو اس کے بعد دوسرا فلٹر ہے نا کہ اس کو کہنا ضروری ہے یا نہیں ہے. بات سچی ہے لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے نا. کسی دوسرے انسان کا کوئی سچا واقعہ ہے کسی اور محفل میں آپ سنا رہے ہو، ضرورت نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس سے خیر برپا ہوگا یا شر برپا ہوگا. بات سچی ہے، بولنی بھی ضروری ہے، لیکن اگر اس سے شر برپا ہوتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنا چاہیے. تو شیطان کے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار کیا ہے؟ جو ہے زبان ہے. ایک دوسری چیز جو شیطان کرتا ہے انسانوں کے ساتھ وہ یہ کہ ان کو ڈراتا ہے کس سے؟ فقر و فاقے سے. اسلام کی جو راہ ہے وہ انفاق کی راہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان تب بنتے ہو جب آپ کسی فیلو اپنے ساتھی ہیومن بینگ کے لیے کیا کرتے ہو؟ بھلائی کرتے ہو. اور بھلائی کا طریقہ کیا؟ اس سے اپنا مال شیئر کرتے ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے. لیکن شیطان کیا کہتا ہے کہ تم اپنے مال کو دبا کے رکھو کیونکہ آگے کیا ہونے والی تکلیف آنے والی ہے نا. قرآن بالکل ایکسپلیسٹلی کہتا ہے شیطان انسان کو جو ہے فقر سے تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ اپنے مال کو خرچ مت کرو. اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم مال کو غریبوں پہ خرچ کرو، لوگوں کے لیے اس سے کیا کرو؟ آسانیوں کو پیدا کرو. تیسری چیز جو ہے اس کا جو ہے فحشائی، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ شیطان فحاشی کے بارے میں حکم دیتا ہے نا. بہت سارے لوگ کہتے دیکھو مغرب میں اتنی ترقی ہے، مغرب بہت ترقی یافتہ ہے. مغرب یا ویسٹرن سوسائٹی کل کے کل شیطان پر مبنی سوسائٹی ہے، کیونکہ ادھر کیا پائی جاتی ہے؟ فحاشی پائی جاتی ہے. یہ کوئی اللہ والی سوسائٹی نہیں ہے. اللہ کی سوسائٹی، اللہ کے بندوں کی سوسائٹی وہ ہے جہاں پر حیا پائی جاتی ہے، اور شیطان کی سوسائٹی وہ ہے جہاں پر فحاشی پائی جاتی ہے. یہ کلیئر کٹ ڈسٹنکشن ہے. آپ کو کسی انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے، تو ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم کو فحاشی پسند ہے یا حیا پسند ہے، ہمارے اندر غیرت ہے بھی یا نہیں ہے. لاسٹ میں ایک چیز یہ ہے کہ شیطان جو کرتا ہے وہ انسان کو اسراف، جہاں پر پیسے کی کم خرچ میں کام ہو سکتا ہے زیادہ خرچ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، جہاں پر ضرورت نہیں ہے اس پہ آمادہ کرتا ہے. آج دیکھیے اتنے سارے ویب سائٹ سے ہر دن انسان کچھ نہ کچھ بلا وجہ منگا رہا ہے. اور قرآن کتنی سخت بات کہتا ہے کہ جو لوگ بلا وجہ خرچ کرتے وہ شیطان کے کون ہیں؟ بھائی ہیں. لاسٹ میں جو چیز شیطان کی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اعمال بد کو خوشنما کر کے بتاتا ہے.
مطلب ایک انسان برا کام کر رہا ہے، اس کو مزین کر کے بتانے کا کام کیا کرتا ہے شیطان، اور یہ اس کی عقل سے اس کو دے، تو نے تو بہت اچھا کیا، اس نے 1 گالی دی، تو نے 3 گالی دی، حساب کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ تو یہ جو مزین کرنے کا عمل، یہ شیطان کے ٹرکس میں سے ایک ہے۔ آخر میں وقت ہو چکا ہے، اس کے اوپر یہی چیز ہے جس کو ہم کو سمجھنا ہے، وہ یہ جو ہمارے کو ٹیک ہوم میسج ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے شیطان کے ساتھ ایک جذباتی دشمنی کو کیا کرے؟ قائم کرے۔ جب تک شیطان کا نام لے کے خون نہیں کھول رہا ہمارا، ہے نا، ہمارے اوپر آنے والی مصیبت کا ہم اس کو وجہ نہیں سمجھ رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا قرآن میں بیان ہوئی، وہ یہی دعا ہے، مجھے جو ہے شیطان کے ذریعے تکلیف پہنچی، اللہ تو اس کو کیا کر؟ دور کر دے، ہے نا۔ تو جب تک کہ ہم شیطان کو اپنے پرابلمز کا ریزن نہیں مانیں گے، اس سے وہ جذباتی طور پہ اس سے دشمنی کو اٹیچ نہیں کریں گے، ہم اس کے قید سے بچ نہیں سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کثرت سے تعوذ پڑھیں، ہے نا۔ جب تک کہ ہم جس طریقے سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی طریقے ہمارے معاملات کرتے وقت بھی ہم کیا کریں؟ شیطان سے پناہ مانگیں۔ اور لاسٹ میں یہ چیز ہے کہ ہم شیطان کے بارے میں یہ تو سمجھو ایک آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوا، تھوڑا وقت نکالے اپنے دشمن کے بارے میں جانیں کہ آپ کا دشمن کون ہے نا۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ چیزیں جس کو انسان دیکھ نہ سکے، اس کو اللہ نے وحی کے علم کے ذریعے آپ کو کیا کیا؟ باخبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے۔ فرشتے ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے وحی کے ذریعے انفارم کیا ہے۔ قضا اور قدر ہے، غیب کی چیزیں آپ دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے اس کے ذریعے بتایا ہے۔ آخرت ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ اسی طریقے سے شیطان ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کا اصلی اور ابدی دشمن ہے، اس لیے وحی کے ذریعے آپ نے بتا دیا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم، جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں آیت پڑھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ اور جب سمجھنے کے لیے اس وقت کا ہم نے جو محل طے کیا، وہ اسی لیے کہ آج ہم شیطان کی تمام کار فرما روائیاں انٹرنیشنل اسٹیج پر اتنا ایکسپلسٹلی کبھی نہیں دکھی تھی جتنی آج دکھ رہی، کہ حزب الشیطان کیسے کام کرتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی۔ آخر میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شیطان سے بچنے کا جو طریقہ ہے، شیطان ہمیشہ اکیلے میں انسان پر کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے، خلوت میں وہ جو ہے حملہ کرتا ہے۔ تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ شیطان ہے، 2 کے ساتھ شیطان، اور 3 انسان ایک جماعت ہے، اور جو آدمی جماعت کے ساتھ جڑتا ہے وہی شیطان کے حربوں سے کیا رہ سکتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔